ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في التنزيل فطلقوهن لعدتهن وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ سامعین محترم، اگر میاں بیوی میں کوئی ناراضگی، کوئی جھگڑا پیش آتا ہے، کتاب و سنت میں جو اس کی اصلاح کے ذرائع اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیے ہیں، ان کو اپنانے سے بھی بات نہیں بنتی، تو پھر آخری آپشن شریعت نے طلاق رکھا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ طلاق یہ جب اصلاح نہ ہو سکے تو آخری آپشن ہی ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے صلح کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ النساء میں ناراضگی دور کرنے کے جو ذرائع بیان کیے ہیں ان کو اپنانا چاہیے۔ مگر اگر کسی طرح بھی بات نہیں بنتی، بالآخر جو ہے وہ طلاق ہی کا معاملہ ہے، تو پھر اس معاملہ میں بھی ہمیں کتاب و سنت سے مکمل رہنمائی لینی چاہیے، اور یہ طلاق کا جو شرعی طریقہ ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ طلاق دینی چاہیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ جس کو ناپسند کیا ہے وہ طلاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا نہیں ہے کہ جو رشتہ طے ہوا ہے یہ ختم ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نباہ کے لیے وہ اسباب سورہ النساء میں بیان فرمائے ہیں، اور طلاق کا آپشن بھی صرف مرد کو اس کا اختیار دیا ہے۔ فطرتی طور پر چونکہ عورت جو ہے وہ جلد باز ہوتی ہے، اس میں حوصلے کی مرد کی بنسبت جو ہے وہ کمی ہوتی ہے، اس بنا پر شریعت نے، شارع نے عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا۔ اگر مرد طلاق نہیں دیتا تو اس کو صرف خلا کا حق دیا ہے کہ وہ بھی مردوں کے ذریعے یہ علیحدگی خلا کی صورت میں کروا سکتی ہے، جس بات میں آ کے بہت جلد وہ طلاق کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہی ہے کہ جو رشتہ طے ہوا ہے اس کو دوام ملے، اس کو ہمیشگی کے ساتھ جو ہے وہ قائم اور دائم رکھا جائے۔ تو اگر سارے ذرائع اپنانے کے باوجود میاں بیوی میں پیار اور محبت نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر ایسی زندگی سے چھٹکارا پانے کے لیے شریعت نے طلاق کو حلال اور جائز رکھا ہے، اور اس کے بھی آداب ہیں۔ آج اس معاملہ میں جب ہم کتاب و سنت کو نظر انداز کرتے ہیں تو بعد میں بہت سارے مسائل ہمارے معاشرے میں جنم لیتے ہیں۔ اگر ہم یہ طلاق کا معاملہ بھی کتاب و سنت کے مطابق کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی مشکلات جو بعد میں جن سے ہم نے دوچار ہونا ہے، ان سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھتے ہیں۔ بلکہ یہ مشاہدے کی بات ہے کہ اگر ہم طلاق اس طریقے سے کے مطابق دیں جیسا طریقہ اپنانے کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، شرعی لحاظ سے جو طلاق دینے کا مسنون صحیح طریقہ ہے، اگر ہم اس کو اپنائیں تو معاشرے میں 90% طلاق کے واقعات رونما نہ ہوں۔ جب ہم شریعت کو فالو نہیں کرتے، جلد بازی میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو رشتہ طے کرتے وقت ہم نے کئی مہینے تک جو ہے اس میں غور و فکر کیا تھا، اب اس کو ختم کرنے کے لیے ہم چند منٹ غور نہیں کرتے، فوراً اس رشتے کو ختم کر دیتے ہیں، تو اس سے بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، پھر ادھر ادھر کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، کئی طرح کے جو ہے وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس رشتے کو طے کرتے وقت کو شرعی قیود آداب بتلائی ہیں، ایسے ہی رشتہ ختم کرتے وقت، طلاق دیتے وقت بھی اس کو شرعی آداب ہیں جن کو ہمیں ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے۔ سورہ طلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے آداب بیان فرمائے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، طلاق دینے کا پہلا ادب کہ عورت کو طلاق اس کے عدت کے آغاز میں دی جائے۔ شرعی لحاظ سے طلاق کب دی جائے؟ کہ عورت کو ایام نہ ہوں اور اس طہر میں عورت کے ساتھ تعلق بھی قائم نہ کیا ہو۔ طہر کی حالت میں دی جائے اور اس طہر میں عورت کے ساتھ تعلق قائم نہ کیا جائے تو اس طہر میں عورت کو صرف ایک طلاق دینی چاہیے۔ اسے طلاق سنہ کہتے ہیں۔ شرعی طلاق دینے کا یہی طریقہ ہے، طہر کی حالت میں دی جائے، اس طہر میں عورت کے ساتھ تعلق قائم نہ کیا جائے اور پھر طلاق بھی صرف ایک مرتبہ دی جائے۔ اگر ہم اس طریقے کو فالو کرتے ہیں تو بہت سارے مسائل سے ہماری جان چھوٹ جاتی ہے۔ اگر ہم طلاق صحیح وقت پہ دیں گے، جھگڑے کے وقت فوراً طلاق نہیں دیں گے بلکہ اس وقت کا انتظار کریں گے تو 80% چانس اس میں طلاق نہ دینے سے، اس فیصلے سے رجوع کر لینے کے ہی نظر آتے ہیں کہ جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، جھگڑا ختم ہوتا ہے تو یہ کئی دن انتظار اگر ہمیں کرنا پڑیں گے تو اتنے دن انتظار میں 80% جو ہے طلاق کا فیصلہ مرد حضرات جو ہے وہ واپس لے سکتے ہیں۔ یہ جذبات میں آ کے یہ جو فیصلہ کیا جاتا ہے جس کے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں، اس سے ہماری صرف قرآن کریم میں سورہ الطلاق میں بیان کرتے ہوئے اس طلاق کے ایک ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر ہم یہ فیصلہ کریں تو انشاءاللہ 80% طلاق کے واقعات رونما نہیں ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ عورت کو ایک وقت میں صرف ایک طلاق دینی چاہیے۔ اکٹھی ایک ہی مرتبہ کئی طلاق دے دینا یہ شریعت کے منافی ہے اور اتنا سنگین جرم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو جب علم ہوا کہ ایک آدمی نے ایک ہی مجلس میں کئی مرتبہ طلاق دی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہوئی کہ آپ کی ناراضگی دیکھ کر صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے حکم دیں کہ جس نے آپ کو اتنی اذیت دی ہے، اتنے جو ہے وہ آپ کو غصہ دلایا ہے، میں اس کی گردن تن سے جدا نہ کر دوں۔ اتنا سنگین جرم ہے۔ ایک سے زائد یعنی 3 طلاق اکٹھے دے دینا یہ شرعی لحاظ سے بدعت بھی ہے اور گناہ کا سبب بھی ہے۔ اکٹھی 3 دینے والا اللہ کے ہاں گناہ گار ہے کہ اس نے شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کی روگردانی کی ہے جس کی اس کو جو ہے وہ سزا ملے گی۔ تو اگر ایک طلاق دی جائے اس کا دنیاوی لحاظ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دوران عدت رجوع آسان ہے۔ اگر دوران عدت رجوع نہیں کرتے اور عورت بھی عدت گزرنے کے بعد آگے شادی نہیں کرتی، کئی سال تک بھی وہ آگے شادی نہ کرے، پھر اگر ان میں دوبارہ صلح ہو جائے تو یہ نیا نکاح کر کے دوبارہ گھر آباد کر سکتے ہیں۔ ایک طلاق دینے کا یہی فائدہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید 3 مرتبہ کہنے سے طلاق ہوتی ہے، یہ بات درست نہیں۔ ایک مرتبہ طلاق دینے سے اگر دوران عدت رجوع نہ کیا جائے تو عورت جو ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے، آگے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ یعنی عورت کو مرد کی طرف سے دوسری یا تیسری طلاق کی ضرورت ہی شرعی لحاظ سے نہیں ہوتی۔ ایک ہی بار طلاق کہنے سے عدت میں اگر مرد رجوع نہیں کرتا تو عورت کو اب دوسری اور تیسری طلاق کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر دوبارہ وہ اس کے ساتھ نہیں بسنا چاہتی تو وہ جہاں چاہتی ہے عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے، اسے دوسری تیسری طلاق کی شرعی لحاظ سے کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں طلاق دیتے وقت اس ادب کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے کہ یہ ایک ہی بار دینے کا کام ہے۔ ایک ہی مرتبہ طلاق کہنے سے جب یہ کام ہو جاتا ہے تو ہمیں زیادہ بار کہہ کے اس میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سورہ الطلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں جو طلاق کا ادب بیان کیا ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، آج ہمارے معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فرمان کی بھی نافرمانی کی جاتی ہے
کہ طلاق دے کر فوراً متعلقہ کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی منع فرماتے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد متعلقہ کو نہ خاوند گھر سے نکالے، نہ خود متعلقہ وہ بیوی جس کو طلاق دے دی گئی ہے وہ فوراً گھر چھوڑ کے جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق جب تک عدت موجود ہے اسے شوہر ہی کے گھر میں رہنا چاہیے۔ اور اس کا ایک فائدہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی الفاظ میں بیان فرما دیا کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے، مرد کو عورت کی طرف راغب کر دے، یا پھر مرد کو عورت پہ ترس آ جائے، یا دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ان میں محبت اور ملان پیدا ہو جائے، تو رجوع کا زیادہ جو ہے وہ چانس ہوتا ہے اگر عورت جو ہے وہ مرد کے گھر ہی میں رہتی ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے اس کو بھی ضرور فالو کرنا چاہیے۔ اگر عورت کو طلاق دے دی ہے تو پھر اس کو گھر سے نہیں نکالنا چاہیے، اور عورتوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ عدت کے اندر مرد کو چھوڑ کر اس کے گھر کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ تو یہ دوبارہ گھر بسنے کے لیے، رجوع کے لیے بڑا کارگر ثابت ہو سکتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات کو فالو کیا جائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، دوران عدت عورت کے اخراجات کا ذمہ دار مرد ہی ہوتا ہے۔ شرعی لحاظ سے مرد کو اس کے سارے اخراجات جو ہے وہ ضرور پورے کرنے چاہئیں۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعلقہ کو کس انداز میں مرد جو ہے وہ فارغ کرے۔ اگر عدت میں رجوع نہیں کرتا تو پھر اس کو دھکے دے کر گھر سے نکالنا، اس پہ الزام تراشی کرنا، اس کے کریکٹر پہ جو ہے وہ باتیں کرنا، اس کی بھی ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اگر سلو نہیں کرنا چاہتے، اگر مرد رجوع نہیں کرنا چاہتا تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اگر سلو کرنی ہے، اس کو روکنا ہے، دوبارہ رجوع کرنا ہے تو پھر بھی معروف طریقے کے مطابق، اس کو تان زنی کرتے ہوئے نہیں، اس کو آر نہیں دلانی، اس کو جو ہے وہ یہ نہیں کہنا کہ اب تجھ پہ ترس آ گیا، میں نے تجھ پہ ترس کھا لیا، اب کہاں جاتی، کیا ہوتا، کیا بنتا، ایسی باتیں نہیں کرنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اگر اس کو روکنا ہے تو معروف طریقے کے مطابق، اچھے طریقے کے مطابق، اس پر احسان کرتے ہوئے نہیں۔ اور تصریحٌ بِإِحْسَان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رجوع کرنا ہے تو پھر بھی اچھے طریقے کے ساتھ، اور اگر رجوع نہیں کرنا چاہتے، اپنے طلاق کے فیصلے کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی احسان کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، اسے تحائف دے کر، اور جو تحفہ اسے دے چکے ہو شرعی لحاظ سے اس سے واپس نہ لو۔ حق مہر اگر ادا نہیں کیا اس کو ادا کرو۔ شریعت کی روح سے اگر دیکھا جائے تو اگر مرد جو ہے طلاق دے چکا ہے، دوران عدت وہ اس کے گھر میں رہتی ہے مگر یہ رجوع نہیں کرتا، تو پھر اس کو رخصت ہوتے وقت اچھے انداز میں رخصت کرے، تحائف دے کر رخصت کرے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر ہم طلاق کے معاملہ میں یہ جو شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے اس کو فالو کرتے ہیں تو اس میں ہمارے بہت سارے دنیاوی فوائد بھی ہیں، اور اللہ کی بات مانیں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ اس کا نعم البدل عطا فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔